اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ عطا فرمایا، اور یہ مہینہ بھی اب جانے والا ہے۔ اس مہینے کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے کے اندر شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس شب قدر کے اسی آخری عشرے میں ہونے کی زیادہ امید ہے، اور اسی کی تلاش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تاکہ ہمیں شب قدر میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اس لیے ہمیں ویسے تو پورے ہی مہینے کی قدر کرنی چاہیے کہ اس پورے مہینے کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، دعا میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، نیک کاموں میں گزاریں اور گناہوں سے بچیں۔ ہم عام طور پر اس مہینے میں نیکیوں میں تو اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن گناہوں کے اندر کمی نہیں کرتے۔ تو اس لیے دونوں کام کرنے ہیں کہ اس مہینے میں نیکیوں میں اضافہ بھی کرنا ہے، اور گناہوں کے اندر کمی کر کے بلکہ بالکل ختم کر دینا ہے گناہوں کو۔ تو ہمیں رمضان کا فائدہ حاصل ہوگا، اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں ہم ہر چیز کی قربانی پیش کریں۔ بزرگان دین اس مہینے میں 4 چیزوں کے مجاہدات کرایا کرتے تھے، یعنی 4 چیزوں میں کمی کرنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ خاص طور پر ہمیں اس مہینے میں 4 چیزوں کے اندر کمی کرنی ہے۔ ایک تقلیل طعام، دوسرا تقلیل کلام، اور تیسرا تقلیل منام، اور چوتھا تقلیل ملاقات۔ یعنی تقلیل طعام کا مطلب کم کھانا، اور تقلیل کلام کا مطلب کم بولنا، اور تقلیل منام کا مطلب ہے کم سونا، اور تقلیل ملاقات کا مطلب لوگوں سے کم ملنا۔ یہ 4 چیزوں کے اندر ہمیں کمی کرنی ہے، کیونکہ باقی کے دنوں میں ہم اپنے وقت پر ہر کام کرتے ہیں۔ ناشتہ ہم اپنے وقت پر کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا اپنے وقت پر، شام کا کھانا اپنے وقت پر، اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی ہم نہیں کرتے۔ حالانکہ اس وقت بھی کمی کرنی چاہیے، اور اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خاص طور پر اس مہینے میں تو اللہ ہی کی طرف سے یہ نظام ہے، کھانے پینے کا نظام بھی متعین ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کھا پی لو، اس کے بعد میں افطار کے وقت میں کھانا ہے۔ تو اللہ ہی کی طرف سے قدرتی طور پر یہ نظام بنا دیا گیا کہ ہمارے اندر کھانے پینے کی کمی ہو۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مجاہدہ ہے، اور اسے ہمیں برداشت کرنا ہے کہ کھانے کے اندر ہمیں کمی کرنی ہے۔ دوسرے تقلیل کلام، یعنی بولنے میں کمی کرنی ہے، یعنی دنیاوی باتیں بولنا، اور دنیاوی کام میں جو ہمیں زیادہ بولنا پڑتا ہے، اس وقت کو بچا کر اور اس زبان کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں ہم لگائیں، اور باتوں کو بولنے کے بجائے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں۔
ان چیزوں میں اپنی زبان کو زیادہ استعمال کریں. تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اور چیزوں میں ہمیں کم بولنا ہے. اور تیسرا کام کرنا ہے تقلیل منام، یعنی کم سونا. رمضان سے پہلے ہمارے سونے کا اٹھنے کا ایک نظام متعین ہوتا ہے، کب سونا ہے کب اٹھنا ہے. تو اس مہینے میں ہمیں سونے میں بھی کمی کرنی ہے. جو وقت ہماری زندگی کا اکثر حصہ سونے میں گزرتا ہے، رات پوری سونے میں گزرتی ہے، تو ہماری زندگی کا آدھا حصہ تو سونے میں گزر جاتا ہے. تو اس سونے کے اندر ہمیں اس مہینے میں کمی کرنی ہے، اور سونے کے اندر کمی کر کے جو وقت ہمارا بچا ہے اس وقت کو ہمیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اور قرآن کی تلاوت میں لگانا ہے. اور چوتھا کام جو بتایا، چوتھا مجاہدہ، وہ لوگوں سے کم ملنا. یعنی ہم عام طور پر دنیاوی اعتبار سے جو لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہمارا جو ملنا جلنا ہوتا ہے دنیاوی کام کے اعتبار سے، اس ملنے جلنے کو ہم اس مہینے میں کم کریں. اور دینی اعتبار سے لوگوں سے ملیں، دینی اعتبار سے لوگوں سے ملاقات ہو. اور دنیاوی اعتبار سے ملنے جلنے میں جو وقت ہمارا کم ہوا ہے، اس وقت کو پھر ہم واپس اللہ کی عبادت میں، نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں لگائیں. تو ان 4 کاموں میں اگر ہم نے کمی کی اور اس کمی کے مجاہدے کو ہم نے برداشت کر لیا، تو پھر روزے کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. اور روزے کا مقصد جو ہم سب کو معلوم ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، اپنے دل میں تقوی پیدا کرنا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اور گناہوں سے بچنا. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم یہ 4 قسم کے مجاہدات کریں گے. اگر ہم نے یہ 4 قسم کے مجاہدات نہیں کیے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اندر پھر تقویٰ بھی پیدا نہیں ہوگا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم ایک مہینہ ان 4 چیزوں کی قربانی پیش کریں. پھر باقی کے پورے 11 مہینے اگلے رمضان آنے تک ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے گا اور ہمیں اس کا فائدہ محسوس ہوگا. تو یہ مجاہدات ہم اس مہینے میں کریں. اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تو اسی لیے ہم عام طور پر اس مہینے میں وہ عبادت بھی کرتے ہیں جو انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، نماز، روزہ، تراویح، نوافل. اور مالی عبادت بھی ہم کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھی واجب ہے. ایک تو صدقہ فطر. صدقہ فطر جس طریقے سے ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کا ایک الگ نصاب ہے وہ کتنی دینی ہے، اسی طریقے سے ہر صاحب نصاب پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اپنی طرف سے اور اپنی چھوٹی نابالغ اولاد کی طرف سے. وہ عید سے پہلے ہم کو نکالنا ہے، اور اس کے نکالنے کے 4 طریقے شریعت میں ہیں، اور 4 طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر نکالا جاتا تھا، اور اس کی مقدار متعین ہے، اور اسی حساب سے ہم بھی نکالیں کہ ہمیں صدقہ فطر اگر گیہوں سے نکالنا ہے تو اس کی مقدار ہے 2.25 کلو گیہوں، اور اس کی قیمت جو بنتی ہے آج کے حساب سے 65 روپے یا 70 روپے مان لو. اور گیہوں کے علاوہ 3 چیزیں اور ہیں جن سے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے، وہ ہے جو، کھجور اور کشمش. ان تینوں سے نکالنا ہو تو اس کی مقدار ہے 3.5 کلو. گیہوں سے نکالنا ہو تو 2.25 کلو گیہوں، اور ان 3 چیزوں سے نکال لیے تو 3.5 کلو. اب ہمیں جو سے نکالنا ہے صدقہ فطر تو اس کے پیسے بنتے ہیں آج کے حساب سے 130 روپے، اور اگر ہمیں کھجور سے نکالنا ہے تو اس کی قیمت بنتی ہے آج کے حساب سے 980 روپے، اور اگر کشمش سے نکالنا ہے تو اس کی قیمت بنتی ہے 1630 روپے.
ہر آدمی اپنی حیثیت کو جانتا ہے کہ میں کس حیثیت کا مالک ہوں اور مجھے اللہ نے کتنا مال دیا ہے. اور یہ چار شکلیں وہ انسان کے مال کے اعتبار سے ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے بہت زیادہ وسعت دی ہے اور بہت زیادہ گنجائش اس کو دی ہے اور بہت زیادہ مال اللہ نے اس کو دیا ہے، تو چونکہ مال یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ ہی نے دیا ہے، تو اس لیے وہ اپنی وسعت کے حساب سے کشمش سے صدقہ فطر ادا کرے. کسی کو اللہ نے اس سے کم گنجائش دی ہے تو وہ کھجور سے، اللہ نے کسی کو اور کم گنجائش دی ہے تو وہ جو سے، اور کسی کو اور بالکل کم دی ہے تو وہ گیہوں سے. تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے اور عید سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا کوئی رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ انسان کے پاس میں جب نصاب کے برابر مال آتا ہے، ہر انسان جانتا ہے میں کب صاحب نصاب بنا ہوں، یعنی کب میرے پاس میں اتنا مال آیا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے. 52.5 تولہ چاندی آج کے وقت میں 1,70,000 کے قریب ہے. تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اتنا پیسہ میرے پاس میں کس مہینے میں آیا ہے. اس مہینے میں، جس مہینے مثال کے طور پر محرم کے مہینے میں کسی کے پاس میں محرم کی 1 تاریخ کو کسی کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ آیا. اب اگلے ایک محرم کو 1 سال گزرنے کے بعد اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 1 سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب اس وقت 1 سال ہونے پر جتنا مال اس کے پاس میں ہے اس پورے مال کا 2.5% زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے. اب اس کو نکالنے میں چاہے تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے لیکن اس کا حساب لگانا اسی وقت ضروری ہے، ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی جانتا ہے کہ میں صاحب نصاب 1 محرم کو بنا ہوں، یعنی محرم کا مہینہ اور 1 تاریخ کو میرے پاس میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ آیا تھا. اب اگلے 1 محرم کو 1 سال ہونے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب اگلے 1 محرم پر اس کے پاس میں جتنا بھی مال ہے، سونا چاندی نقد مال تجارت، ان سب کو جوڑ کر جتنا بھی مال بنتا ہے اس کا 2.5% اس کو نکالنا فرض ہے. مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہونے کے وقت میں اس کے پاس میں جو مال تھا وہ 4 لاکھ روپے تھا. 1 محرم کو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور اس وقت اس کے پاس میں 4 لاکھ روپے تھے چاروں چیزوں کو جوڑ کر. اب 4 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی بنی ہے؟ 2.5% کے حساب سے 10,000 زکوٰۃ بنی ہے. 1 لاکھ پر 2,500 کے حساب سے. اب یہ اس زکوٰۃ کو محرم پہ نہیں نکالتا اور اس کا حساب بھی نہیں لگاتا، بلکہ یہ رمضان میں حساب لگاتا ہے. اب محرم کے بعد میں 4-5 مہینے گزرنے کے بعد میں رمضان آتے ہیں. اب یہ رمضان میں حساب لگاتا ہے. اب رمضان آتے آتے اس کے مال، محرم پہ اس کے پاس میں مال تھا 4 لاکھ اور رمضان آتے آتے اس کے پاس میں مال رہ گیا 2 لاکھ. اور اب یہ رمضان میں حساب لگانا ہے کہ میرے پاس میں کتنا مال ہے، سب کو جوڑ کے سونا چاندی وغیرہ 2 لاکھ بن رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، اور 2 لاکھ کی زکوٰۃ یہ کتنی دے گا؟ 5,000 روپے دے گا. اور اس پر فرض کتنی ہو چکی تھی؟ فرض اس پر 10,000 ہو چکی. جب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اس وقت اس کے پاس میں 4 لاکھ روپے تھے، تو فرض تو اسی وقت ہو چکی. اب یہ اس کی غلطی ہے کہ یہ اس نے حساب اس وقت نہیں لگایا، حساب اب لگا رہا ہے اور اب اس کے پاس میں مال کم ہو گیا. تو اب یہ جو 2 لاکھ اس نے خرچ کر دیے رمضان آتے آتے، اب اس کی زکوٰۃ تو یہ دے گا نہیں، اس کا حساب بھی نہیں لگائے گا. اب اس کا حساب نہیں لگائے گا، نہیں دے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فریضہ اس کے ذمہ باقی رہ جائے گا. اس لیے جس آدمی کو پتہ ہے کہ میں کب صاحب نصاب بناؤں، تو وہ اسی وقت کے حساب سے اپنے مال کا حساب لگا کر اور زکوٰۃ کی رقم کو متعین کر لے کہ میرے مال پر اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے. اب اس کو چاہے دھیرے دھیرے ادا کر دے لیکن اس کا حساب اسی وقت لگا لے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں کب صاحب نصاب بناؤں عام طور پر، تو وہ ایک اندازے سے متعین کر لے، غور و فکر کرنے کے بعد میں ایک اندازہ متعین کر لے. رمضان کا ہی کوئی مہینہ، رمضان کا مہینہ متعین کر لے، 1 تاریخ متعین کر لے کہ 10 رمضان کو میں صاحب نصاب بناؤں. تو اب وہ ہر سال 10 رمضان آتے ہی 10 رمضان پر جو مال اس کے پاس میں ہے اس کا حساب لگا کر اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو متعین کر لے کہ اتنی زکوٰۃ بنی ہے.
اور اس کو پھر دھیرے دھیرے نکال دیں۔ تو ہر آدمی اس کی کوشش کرے کہ جس کے ذمے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس کو نکالے اور جو مستحق ہے اس کو دے۔ عام طور پر آدمی کیا سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ کوئی یتیم ہو، بیوہ ہو، یا کوئی لنگڑا لولا ہو، اپاہج ہو، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس کو دی جائے گی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خود صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس میں اتنی مالیت نہ ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو۔ کوئی بیوہ عورت ہے لیکن اس کے پاس میں سونا چاندی نقد یا کوئی تجارت کا سامان سب کو جوڑ کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، 1,70,000 روپے کسی بیوہ عورت کے پاس میں آلریڈی پہلے سے موجود ہے، تو وہ تو اب خود صاحب نصاب ہے چاہے وہ بیوہ ہے، لیکن ہم اس کو اب زکوٰۃ دیں گے تو اب ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔